الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. اما بعد، یہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 سے 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سورۃ البنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 پر مشتمل آیات پر مسلسل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے متعلق حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ دراصل یہ توریت کے احکام عشرہ کا قرآنی ورژن ہے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی زینت بنا کر صبح قیامت تک بنی نوع انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا فرمایا ہے، جس کو ہم انگریزی میں 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں. آپ غور کریں کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ پروردگار عالم نے اس آخری آسمانی صحیفے میں ماضی کے آسمانی صحائف کے اہم پیغام کو بھی سمو کر رکھ دیا ہے. اور جن آیات مبارکہ کی آج تلاوت کی گئی ہے، یہ دراصل ہمارے لیے قابل غور ہے، اور ہم ان آیات پر جتنا تدبر کریں گے اتنا کم ہے. خاص طور پر پہلی آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا.
اب آپ غور کریں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس علم کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی بیس نہیں ہے، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ علامہ ابن خلدون نے بہت مختصر الفاظ میں علم کی جامع تعریف فرماتے ہوئے کہا العلم علمان، یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم الابدان یعنی جسم کا علم، اور ایک ہے علم الادیان یعنی وحی کا علم۔ اب جب ہم دو علوم پر بات کریں گے تو ایک ہوگا علم الابدان یعنی ہمارے حواس خمسہ سے حاصل ہوا علم، جس کو علم الابدان بھی کہیں گے، علم الطبعیات بھی کہیں گے، جو آگے چل کر علم السائنس بھی کہا جائے گا۔ یعنی انسان اپنے حواس خمسہ سے جو چیز محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک علم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان ابتدا میں جب ہم غور کریں تو انسان آگ یعنی انرجی سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ پتھر سے پتھر ٹکرانے پر آگ نمودار ہوتی ہے تو اسے علم ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ آگ پتھروں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا سب سے پہلے علم الابدان میں حواس خمسہ سے سائنس کا سب سے پہلا علم انسان نے جو حاصل کیا وہ آگ کا حاصل کیا، ورنہ آگ سے پہلے وہ پتہ نہیں کچے گوشت یا پھر کچے اناج کا استعمال کرتا ہوگا، لیکن اب ترقی کی پہلی دہلیز پر قدم رکھا، اب وہ پکوان آگ سے کرنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ہانڈی چولہے پر ہے اور اس کا ڈھکن ہل رہا ہے، اب دیکھتا ہے کہ ڈھکن ہلانے والا اطراف میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس اسٹیم کی وجہ سے وہ ڈھکن ہل رہا ہے، تو اس نے اسٹیم کی نالج کو حاصل کیا۔ اب آپ دیکھیں اس علم کی وجہ سے، ہانڈی کے ڈھکن کے ہلنے کی وجہ سے آج دنیا نے کیسے کیسے اسٹیم کے ذریعے انجن نہیں بنا لیے، تیز برق رفتار کاروں کا ایجاد ہونے لگا، ٹرین بن گئی، کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ یہ ابتدائی مراحل ہیں انسان کے، لیکن آج الحمدللہ انسان علم الابدان اور علم السائنس کی بنیاد پر کس قدر ترقی کر چکا ہے کہ ستاروں سے باتیں کرنے لگا ہے، چاند پر چہل قدمی کر کے انسان آ گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حواس خمسہ سے انسان نے حاصل کیا ہے، اور قرآن اور اسلام اس علم الابدان سے منع نہیں کرتا۔ علم سائنس سے اسلام یا قرآن یا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے، قرآن تو انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہے دیکھو یہ میری تخلیق پر غور کرو، میں نے چاند کیسے بنایا، سورج کیسے بنایا، یہ ستاروں کا کیا معاملہ ہے، یہ زمین کی تہ میں کیا ہے، یہ آسمانوں کی بلندیوں پر کیا ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے۔ علم الادیان، علم الادیان میں دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان کے اپنے مفروضات یا اس کے اپنے افکار کا نتیجہ ضرور ہوگا، لیکن دین نہیں ہوگا۔ دین صرف اسلام ہے، اور اس اسلام دین کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور ختم نبوت کا تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ علم الادیان، علم وحی جس کو کہا جائے گا۔ علم الادیان میں آپ کو جو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ماننا، یقین کرنا داخل ایمان ہے۔
اگر علم الوحی پر اعتراض کریں گے تو گویا ایمان سے خارج ہو جائیں گے، چونکہ یہ علم الوحی انسان کا پیدا کردہ کوئی علم نہیں ہے۔ انسان نے علم وحی حواس خمسہ سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ علم وحی راست اللہ کی طرف سے بذریعہ ملائکہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا ہے، گویا یہ اللہ کا علم ہے۔ اب علم کی دو اقسام ہو گئی، تو ہمیں یہ بات ماننا ہے کہ علم الابدان اور علم الادیان ہے۔ اور آیت میں دیکھیے آپ، ان السمع والبصر والفؤاد، ترتیب پر غور کریں، فرما رہا ہے کہ اللہ بے شک ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، کان سے سنو، والبصر اور آنکھ دیے ہیں تاکہ تم آنکھ سے دیکھو، والفؤاد، فؤاد کے معنی عام طور پر قلب یعنی دل کے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں فؤاد سے مراد انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے۔ دیکھیے پروسیس کتنا اللہ نے آسان سے بتایا، پہلے انسان سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر اپنے ذہن میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ اب پھر جب دوسری بار دوسری چیز دیکھتا ہے تو پھر اس کو بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسٹور کرتا ہے، اور وہ دونوں میں سے پھر ایک نئی چیز کو وہ ایجاد کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، پہلے آپ پورے قرآن مجید کا ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی صفت سمیع اور بصیر کو بارہا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ دیکھیں، سمیع اور بصیر ملے گا آپ کو۔ جہاں بات دیکھنے کی آئے گی تو اللہ رب العزت پہلے سننے کی بات کرے گا، جیسا کہ اس آیت میں فرما رہا ہے ان السمع والبصر، پہلے سماعت پھر بصارت۔ یہ کیا حکمت ہے؟ ہم قرآن بارہا پڑھتے ہیں انہ السمیع البصیر، انہ السمیع البصیر، بارہا ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو پہلے سمیع ملے گا، پھر بصیر ملے گا، پہلے سماعت کا ذکر ہے، پھر بصارت کا ذکر ہے۔ آخر اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی لہجہ، کوئی ترتیب، کوئی الفاظ بغیر حکمت کے استعمال نہیں ہوا ہے۔ آپ کو حیرت و تعجب ہوگا کہ انسان کی جب ولادت ہوتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ہمارا کیا نظریہ ہے کہ جیسے ہی بچہ مولود ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں، افراد خاندان کہتے ہیں بچہ دیکھو ہمیں دیکھ رہا ہے، بچہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن قرآن پر نظر رکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان السمع والبصر، پہلے کیا ہوتا ہے؟ سنتا ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ حکمت سے معمور ہے، انسان کو دعوت فکر دیتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس ریسرچ کر کر یہ بات بتاتی ہے کہ جب نومولود بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، میں بچہ انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر کسی کا ہو، وہ اولاد آدم ہوگا۔ تو سائنس نے تحقیق کر کے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے وہ نابینا ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا۔ 40 روز تک بچے کی بینائی سے بچہ محروم رہتا ہے۔ اب قرآن کی ترتیب پر آئے، سائنس کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے بلکہ پیدائش سے پہلے بھی وہ اپنی ماں کے شکم میں سماعت سے معمور رہتا ہے، وہ سنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ سننے کے لائق، وہ قابل ہے۔ اللہ نے کہا پہلے سماعت ہے پھر بصارت ہے، پھر پہلے سمیع ہے پھر بصیر ہے۔ ان السمع والبصر میں آپ غور کریں کہ پہلے بچہ سنتا ہے بعد میں دیکھتا ہے۔
یہ ہے راز حکمت کا۔ قرآن میں اللہ نے جب بھی ذکر کیا ہے انسان کی خلقت کا یا اپنی صفات الہیہ کا تو پہلے سماعت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد بصارت کا ذکر کیا۔ اسی لیے اہل اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کی سنت کے مطابق نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں، چونکہ وہ سننے پر قادر ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ نومولود بچہ گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ سنے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جب حکم رسول ہے، عمل رسول ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اور تحت الشعور میں انسان کی روح میں کہیں نہ کہیں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ زندگی میں وہ گم ہو کر ان سماعتوں کو، ان صداؤں کو بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، بلا تحقیق، بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آیت سب سے بڑی ان کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ پر ایک میسیج آتا ہے، ہم اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو فارورڈ کر دینا ہے۔ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ میسیج کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ سن لیتے ہیں تو بغیر تحقیق کے یقین بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کے تحت آنے والی ہے۔ جب ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں معلومات نہیں ہے تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ خبردار اس کو مت پھیلاؤ، لیکن آج پوری دنیا اسی میں مصروف ہے کہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، بس میسیج آیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض عین ہے کہ میسیج کو فارورڈ کر دیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کہاں سے آیا؟ میں اسی آیت کے آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گناہ عظیم ہے۔ بلا تحقیق، بلا معلومات کوئی بات پہنچانا، اور اس کے علاوہ بغیر تحقیق کے کسی پر نکتہ چینی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی زمرے میں آئیں گی وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کے تحت۔ آج ہم اس میں بہت زیادہ منہمک ہیں، اور قرآن کہتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، ذہن دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی کائنات میں جستجو کریں، ہم اس کے تخلیق کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کریں، قرآن کو سنیں، قرآن پر تدبر کریں، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کان عنہ مسئولا، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے پاس پرسش ہوگی کہ میں نے کان دیے تھے، استعمال کیا کیا تم، میں نے آنکھ دی تھی، استعمال کیا کیا گیا، میں نے ذہن دیا تھا، استعمال کیا کیا گیا ہے۔ اگر ہم خلاف شریعت محمدیہ ان اعضائے جسم کا استعمال کر رہے ہیں تو بے فکر نہ رہیں، بلکہ ایک دن اللہ پکڑے گا اور اس کی باس پرس کرنے والا ہے۔ ہماری ہر ذرے ذرے کی ہماری حرکات کو اللہ محفوظ کر رکھ رہا ہے اور اس پر ضرور پوچھنے والا ہے۔ لہذا وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، بلا تحقیق کوئی بات دوسروں کی دوسروں تک نہ پہنچائیں، بلا تحقیق کسی پر کوئی نکتہ چینی نہ کریں، بلا تحقیق دوسروں کی غیبت نہ کریں، بلا تحقیق اپنی زبان کا بیجا گفتگو میں استعمال نہ کریں، بلا کسی وجہ
ذریعے سے غیر شرعی یا غیر دینی امور کو سماعت نہ کریں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ایک آیت پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر ولا تمشی، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں بھی آپ کو یہ آیت ملے گی، اور بھی مقامات پر یہ آیت ملے گی۔ دیکھیے پروردگار عالم ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مختار ہمیں زمین پر چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ کے نیک بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ اور یہاں فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ہماری چال بھی اللہ کی نظر میں ہے، اگر ہم اکڑ کر چلتے ہیں، ہم تن کر چلتے ہیں، ہم تکبر کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر گناہ کی ممکن ہے معافی ہو جائے، لیکن تکبر کی معافی نہیں ہے۔ الکبر ردائی فرماتا ہے پروردگار کہ تکبر تو میری ردا ہے، میری چادر ہے۔ اور کوئی انسان تکبر جب کرتا ہے تو اللہ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی چادر کو کھینچ رہا ہے، اور اللہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر انسان لاکھ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، نمازی ہو جائے لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے تو یاد رکھیے اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی و انکساری اختیار کرے، نہ صرف چلنے میں میانہ روی رکھے بلکہ اپنی طرز زندگی میں بھی انکساری کو اختیار کرے۔ اور ہم تو مہدوی ہیں۔ مہدویت کی ضد کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مہدویت کی ضد کا نام ہے تکبر۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مہدوی کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود متکبر ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ مہدوی نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے عاجزی و انکساری کی بات کی ہے، نہ صرف بات کی ہے بلکہ عملی طور پر بنی نوع انسانوں کو تیار کیا ہے۔ لیکن آج ہم مہدوی ہوتے ہوئے ہم میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ بیماری کا نام ہے تکبر، غرور کرتے ہیں ہم۔ اگر تکبر ہے ہم میں، غرور ہے، پھر دعویٰ ہے کہ ہم مہدوی ہیں، تو یاد رکھیں یہ دو ضدین ہیں۔ جیسا رات اور دن دو ضد ہیں، اسی طرح مہدویت اور تکبر، غرور، انانیت، یہ دو ضدوں کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انکساری اختیار کریں۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کتنا بہترین انداز میں طنز کر رہا ہے اکڑ کر چلنے والوں پر، غرور و تکبر کرنے والوں کو پروردگار عالم قرآن میں طنزیہ جملے کس رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ انک لن تخرق الارض، تم کیا سمجھتے ہو زمین پر اکڑ کر چلو گے تو زمین پھٹ جائے گی؟ کیا تم چل کر اپنی چال سے زمین کو پھاڑنا چاہتے ہو؟ انک لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا، کہ کیا تم سمجھتے ہو زمین پھٹ جائے گی، زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو سر اٹھا کر چلنا، سینہ تان کر چلنا تاکہ تم تبلغ الجبال طولا، کیا تمہارا سر پہاڑوں تک پہنچ جائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی قصیدہ نہیں ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کسی بزرگ کا واقعہ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ یا کسی مرشد کا قول نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں۔ انک لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا۔ انسان کو چاہیے، ہماری چال کیسی ہے؟ لقا کبوتر والی چال ہے۔
آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں لقا کبوتر، وہ کبوتروں میں وہ کبوتر ہوتا ہے جو صرف تندے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تن تن کر چلتا ہے۔ ہماری وہی زندگی کا آج مظہر ہے، ہماری حالت، ہماری کیفیت ایسے ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن والے ہیں تو قرآن پر عمل کریں۔ قرآن یقیناً مقدس کتاب ہے، اس کی قرأت کا اجر و حساب بے حساب ہے، لیکن دراصل آئی ہے عمل کے لیے، اس پر عمل کریں۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے جو شروع ہو رہی ہے، اس میں دو باتیں ہیں، یہ کرو یہ مت کرو۔ اللہ نے ہماری معاشرتی زندگی کا پورا نظام ہمارے سامنے رکھ دیا کہ معاشرے میں تمہیں یہ کرنا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ مت کرو یہ مت کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کرو وہ بتا دیا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کو عملی طور پر کیسے اختیار کریں، تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں، محمد الرسول اللہ سراپا چلتا پھرتا قرآن ہمارے سامنے ہے۔ محمد الرسول اللہ اتنے عظیم فضیلت والے، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، باعث تکوین کون و مکان، محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ میں کیسی عاجزی ہے۔ کبھی ہم سیرت کے ان واقعات کو پڑھیں۔ ہم مسلمان کب ہوں گے؟ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن مسلمان بننے کی ہم میں جستجو نہیں ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ میں کیسی عاجزی تھی، کیسی انکساری تھی۔ کیا محمد الرسول اللہ کی حیات مبارکہ میں معاذ اللہ کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا گزرا ہے کہ آپ نے تکبر کا مظاہرہ کیا؟ اگر آپ کرتے بھی تو آپ کو زیب دیتا۔ کیا آج ہماری پوزیشن اتنی اعلیٰ ہے؟ کیا ہمارا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے؟ ہمارا کچھ نہیں ہے، پھر بھی تکبر، غرور کا یہ عالم ہے کہ کسی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ذالک کل ذالک، یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ کے پاس؟ کان سعیہ عند ربک مکروہا، اللہ کے پاس یہ تمام چیزیں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں۔ تو ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے، ہم وہ عمل نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن ہماری زندگی پوری ان افعال، ان اعمال میں گزرتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر دیکھیے آپ قرآن مجید کا اسلوب، آگے فرما رہا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تمام جو وحی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، الیک ربک، تمہارے رب نے تم کو من الحکمہ، حکمت کے ساتھ عطا کی ہے۔ کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہر بات قرآن کی وحی کی حکمت سے معمور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وحی یوں ہی نہیں ہو گئی، جو سمجھ میں آیا قرآن میں لکھ دیا گیا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ با حکمت ہے، اور اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، وحی کا ہر لفظ، ہر جملہ حکمت سے بھرپور ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ دیکھیے آپ، یہ عنوان شروع ہوا تھا احکام 10 جس کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے شروع ہوا، اب ختم ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ ابتدا بھی توحید خداوندی سے اور اختتام بھی توحید خداوندی سے، لیکن اس میں ایک راز، ایک حکمت کیا ہے؟ دیکھیے آپ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میں وہاں پر شرک فی العبادت کے متعلق بات کی گئی
کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانا، کسی اور کی آپ معاذ اللہ عبادت نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ توحید کے عقیدے میں، توحید کے عقیدے عبادت میں شرک کی بات ہے، عملی طور پر شرک فی العمل ہے۔ یہ شرک فی العمل کو اللہ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور یہاں پر وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ دراصل توحید عقیدے کو بیان کر رہا ہے پروردگار کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا، کسی اور کو اپنا خدا نہ بنا لینا۔ وہاں ہے شرک فی العمل، یہاں ہے شرک فی العقیدہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں شرکوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اور درمیان میں اس کی معاشرتی زندگی کے کیا اصول ہو، کیا ضوابط ہو، کیا قوانین ہو۔ اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے حسن سلوک کے ساتھ کیا۔ پھر درمیان میں آیات کا سلسلہ جاری ہے، اور آخر میں یہاں پر کیا کیا؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہی اللہ نے حکمت کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اچھا ایسا کرنے پر کیا ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا، فَتُلَقَّىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر ایسا نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتُلَقَّىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تمہیں جہنم میں ڈھکیل کر ذلت کے ساتھ، ملوما مدعورا، تمہیں گھسیٹ کر دھکیل کر ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، کوئی بخوشی تو جہنم میں جانے تیار نہیں ہوگا، کیا کوئی جانا چاہے گا جہنم میں؟ ابھی حال میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جاوید اختر صاحب کا۔ دیکھیے ایسے ملحدین کیا کرتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب میں یہ ان کا وہ کلپ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ کاش ان کو کوئی بتاتے فَتُلَقَّىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ فرما رہا ہے وہ ملحد ہیں، وہ دین کو نہیں مانتے، نام مسلمان ہیں، لیکن دیکھیے آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جنت سے کوئی محبت نہیں ہے، چونکہ مجھے موت پسند ہے، اور جنت میں موت کا ذکر نہیں ہے، تو گویا جہنم میں ملے گا، لہذا میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ ڈرنکس چاہیے، یہ جنت میں نہیں ملے گی، لہذا میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے؟ یہ آرزو، یہ خواہش قرآن کہہ رہا ہے ملوما مدعورا، ڈھکیل کر گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ ڈالیں گے ان لوگوں کو جہنم۔ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کو خدا سے وابستہ رکھیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ آج دیکھیں ہم۔ چلیے ہو سکتا ہے کبھی ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ہم کو دکھا رہا ہے، جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی مملکت امریکہ میں ایک طرف تو آگ برس رہی ہے تو دوسری طرف برف باری ہو رہی ہے، کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ ہم ہمارے ایمان کو جلا بخشیں کہ رب ذوالجلال تیری کیا قدرت ہے کہ زمین کے ایک ہی ملک کے ایک خطے میں تو آگ بھی برسا سکتا ہے اور دوسرے حصے میں تو برف بھی برسا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا یقین ہونا ہے اللہ پر۔ ساری سائنس فیل ہو جاتی ہے جب اللہ اپنی قدرت کا کبھی کبھی مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، اور ہماری اتنی غفلت ہے
کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیلیفورنیا آگ میں جل رہا ہے اور ادھر ہم جس شہر میں ہیں بلکہ آدھا امریکہ پر برف باری ہو رہی ہے، تو غفلت کا یہ عالم ہے کہ اس کو ہم اپنے انجوائمنٹ کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم اس سلسلے میں دو کام کریں، ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں اور تیری قدرت کا یہ مظاہرہ ہے۔ دوسری طرف اس سے عبرت حاصل کرے، ڈریں پروردگار یہ تیری یہ جلال، یہ تیرا قہر، پتہ نہیں یہ تیرا قہر ہے یا رحم ہے، ہمیں اس سے پناہ دے دے مولا۔ اللہ سے دعا کریں۔ پھر دیکھیے آپ، مشرکین مکہ بھی بڑے عجیب و غریب اذہان کے مالک تھے۔ وہ کیا کیے؟ افاصفاکم ربکم بالبنین، اللہ کی اولاد بنا دیے۔ اچھا، اولاد کس کو بنائے؟ خود عرب والے، اہل عرب دور جاہلیت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں دور جاہلیت موجودہ ماڈرن زمانے میں ترقی کر گیا ہے، انداز بدل گیا ہے، جہالت نہیں بدلی ہے، جہالت بھی ماڈرن ہو گئی ہے۔ عرب کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو سب کو معلوم ہے کہ زندہ زمین میں دفن کر دیتے، تو ہم کہتے ہیں یہ سن کر وہ جاہل تھے۔ آج اگر ہمیں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ عورت کے شکم میں بچی ہے تو ہم آپریشن کروا دیتے ہیں۔ بتائیے کیا فرق ہوا؟ وہ جب پیٹ سے باہر آنے کے بعد دفن کر رہے تھے، آپ پیٹ کے اندر ہی دفن کر دے رہے ہیں۔ کئی ایسے ملیں گے آپ کو کہ گھر میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، افراد خاندان پر خوشی کے بجائے ماتم چھا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا یہی تو جہالت نہیں ہے؟ یہی تو جاہلیت عرب کا انداز نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے بچ گئے ہیں؟ جبکہ ہم جس نبی سے وابستہ ہیں، ہمارے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت اور نعمت قرار دیا ہے۔ آج ہم اس رحمت اور نعمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ زحمت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیرت رسول کی دو باتیں میں کہہ کر اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ بیٹی سے محبت کریں، بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹا اور بیٹی کا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا پر منحصر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی رسول اللہ کی مجلس میں تشریف لے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے۔ وہ عرب جو بیٹی کی ولادت پر دفن کر رہے ہیں، ہمارا وہ نبی رحمت للعالمین ہے جو بیٹی کی آمد پر خود سراپا کھڑا ہو جا رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام محمد الرسول اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ آج اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے خاندان کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، یہ تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہو جائے تاکہ میرا خاندان چلے، میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا نام رہے، میری نسل جاری و ساری رہے۔ ہر ایک تڑپتا ہے کہ کم سے کم ایک بیٹا ہو جائے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا خاندان بیٹے سے نہیں چلا بلکہ بیٹی سے چلا ہے، فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ یہ محبت بیٹی سے ہونی چاہیے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تم کیا کرتے ہو؟ مشرکین مکہ کیا کیے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیے، خود کو بیٹے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کیا دے دے؟ اللہ کو دے دیے بیٹیاں۔ ہم پسند نہیں کرتے، بیٹیاں تم پسند کرو۔ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی بات رد نہیں ہوتی، لہذا یہ فرشتوں کے انہوں نے بیٹی قرار دیا اور فرشتوں کے بت بنا لیے اور کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
جبکہ اللہ یاد رکھے اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. نہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے, ہرگز نہیں ہے. یہ توحید کے سراسر خلاف بات ہے کہ کوئی عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور انہوں نے یہی کیا مشرکین مکہ نے. اللہ نے کہا انکم لتقولون قولا عظیما, تم اتنی بڑی بات میرے خلاف کر رہے ہو, میری شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو. اللہ کو جلال آ جاتا ہے جب کوئی یہ شرک کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو اولاد ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ کو جلال آ جاتا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, تم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو. تو اللہ نہ بیٹیوں کا باپ ہے نہ اللہ بیٹوں کا باپ ہے. اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس توحید خداوندی کو پروردگار عالم نے سورہ مریم کی آخری آیات میں بہت زور کے ساتھ, بہت جلال کے ساتھ, بہت قہر کے ساتھ بیان فرمایا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کیا تم کہتے ہو اللہ کو اولاد ہے؟ لقد جئتم شیئا عدا, تم اتنی بیہودہ بات کرتے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اگر تم کہتے ہو اللہ کو اولاد ہے تو اللہ کو وہ جلال آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو پھاڑ دے اور پہاڑوں کو تم پر گرا دے. یہ اللہ کا غضب سورہ مریم میں ہے. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف, سورہ کہف کے بعد ہے سورہ مریم. تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا تَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا سے جو شروع کیا, یہاں پر آ کے فَأَصْفَاكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا پر ختم کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی 18 آیات ہیں. میں آیت نمبر آپ کو بتاتا ہوں. آیت نمبر 23, آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک یہ آیات مشتمل ہیں. ان کو آپ اپنے انداز سے ایک مرتبہ پڑھیے. جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے, ایک ایک لفظ پر غور کریے اور کوشش کریے کہ ان آیات میں ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں, ہم کہاں پر اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہے. اور حتی الامکان کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, توفیق دینا, ہدایت دینا, فضل فرمانا اللہ کا کام ہے. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم کریں, یقیناً اللہ کامیاب و کامران کرے.